نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ پیارے دوستو، آج جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور حلال کماؤ اور حلال کھاؤ اور حلال کماؤ۔ میرے مسلمان بھائی، آپ نے قرآن پاک سماعت کیا کہ خالق کائنات اس آیہ مقدسہ میں رسولوں کو اور نبیوں کو حکم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اب اس کے اندر حلال رزق کھانے کی، کمانے کی اور اچھے کام کرنے کی، نیک عمل کرنے کی ترغیب دلائی، اللہ نے حکم فرمایا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائی، آج ہم کو بھی اچھے کام کرنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور اذان پڑھنی چاہیے، اور جب اذان ہو جائے تو مسجد کے اندر جا کے اذان نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں قارب رشتہ داروں کے لیے نیک تمناؤں کی دعائیں کریں، ان کے لیے صحت یابی کے لیے دعا کیا کریں۔ میرے مسلمان بھائی، آپ نے دیکھا خالق کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ رزق حلال کماؤ، حلال رزق کھاؤ، اچھا رزق پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اب اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور وہ پاک ہی کو پسند فرماتا ہے اور پاک ہی کو وہ دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا، اور اس نے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، آپ پاکیزہ کھانا کھاؤ اور اچھے کام کرو، اور ساتھ ہی مومنین کو بھی حکم دیا، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، ان کو بھی خالق کائنات نے یہی حکم دیا۔ اب وہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ تم من الطیبات پاک رزق کھاؤ، ما رزقناکم اچھا رزق کھاؤ، حلال صاف ستھرا رزق کھاؤ۔ اب پتہ چلا کہ مومنین کو بھی پاک رزق کھانے کی، حلال رزق کھانے کی ہدایت عطا فرمائی ہے، تربیت فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، کسب معاش کی ترغیب دلاتے ہوئے حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کا کھانا اس سے اچھا نہیں کہ جو مسلمان اپنے ہاتھ سے کمائے اور پھر اس کو کھائے۔ تو کریم آقا علیہ السلام آپ نے اس کو پسند فرمایا کہ کھانا کماؤ، پہلے اپنی دولت کماؤ، اپنا کاروبار کرو، حلال کام کرو، اور پھر حلال رزق کما کے حلال کھاؤ۔ اس کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام آپ اپنے ہاتھوں کے عمل سے کھانا کھاتے تھے۔ یعنی دیکھیں، اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام اب یہ نبی ہیں اللہ کے،
تو جس طرح خالق کائنات نے حکم فرمایا، اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام اپنا خود کمائی کرتے اور کاروبار کرتے اور خود اپنا کماتے اور پھر کھاتے اور اس کو پسند بھی فرماتے، تو حلال کمائی کی تلاش جو ہے وہ فرض ہے۔ اب پتہ چلا کیونکہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ حلال کماؤ۔ آج دیکھیں کتنے لوگ بیکاری بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ پیشہ ور بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے مہنگائی ہے یا جو اس وقت دور نازک چل رہا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ سب مانگنا شروع کر دیں۔ آج نوجوان عورتیں، نوجوان مرد جو بالکل تندرست ہیں، اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہے، وہ بھی مانگتے پھرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی، مانگنے سے بہتر ہے کسی کے آگے ایسے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اس طرح ہاتھ ہونا چاہیے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ لینے والے سے دینے والے کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ حلال کمائی کی تلاش ایک فرض سے دوسرا فرض ہے۔ جس طرح آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز فجر ادا کی، اب ظہر کی نماز کے انتظار میں ہے، ظہر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز کے انتظار میں ہے، عصر کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز کے انتظار میں ہے، مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز کے انتظار میں ہے۔ جب ایک فرض سے دوسرے فرض کے انتظار میں ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حلال کمائی کی تلاش بھی ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ تو ہمیں حلال کمانا چاہیے۔ اس کے متعلق ایک اور حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے، جس نے یعنی بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے اپنے اہل خانہ کی اور تربیت و پرورش کے لیے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان اور رحم دلی کرنے کے لیے اپنا رزق حلال کمایا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یوں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے ذرہ کثیر جمع کرنے کے لیے، تکبر اور فخر کے اظہار کے لیے، ریاکاری کے لیے رزق کمایا، وہ رزق روز قیامت اللہ تعالیٰ سے یوں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے حدیث پاک سنی اور دیکھو کہ اس کے اندر خالق کائنات فرما رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کے لیے نیک کماتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو انعام کیا ملے گا رزق حلال کمانے کا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو آج ہم بھی اپنے چہروں کو، اپنے کاروبار کو ایسا بنائیں تاکہ کل قیامت کا دن ہو تو ہمارے چہرے پر شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب ہم بھی اٹھیں تو ہمارا چہرہ بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ کیوں کہ دیکھیں حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ رب العزت، اللہ کی اطاعت جو ہے یہ رب العزت کا خزانہ ہے۔ اطاعت اللہ کی اطاعت کرنا یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور فرمایا کہ دعا اس کی چابی ہے اور لقمہ حلال اس کے دانت ہیں۔ چابی کے اگر دانت ہی خراب ہوئے تو خزانہ کیسے ملے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ جانشین دوم، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں،
اور حق 4 یار میں سے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے پیارے یار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ موت تو کسی نہ کسی مقام پر آ کر ہی رہے گی، یعنی انسان زندگی موت سے بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مالدار آدمی ہو، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا حکمران ہو، تو مال و دولت موت سے کسی کو نہیں بچائے گی۔ تو اسی لیے آپ فرماتے کہ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، لیکن میرے نزدیک بہترین اور حسین موت یہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے بازار میں رزق حلال کے کسب میں مشغول ہوں اور تو مجھے موت آئے۔ سبحان اللہ! کتنا عظیم سبق دیا آپ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ فرمایا کہ میں اپنا مال و دولت کماؤں، اپنی رزق حلال کماؤں، اپنے خون پسینے کی کمائی سے کما کے کھلاؤں، حتیٰ کہ میں حلال رزق کما رہا ہوں اور مجھے موت آ جائے۔ تو کتنی اچھی موت ہے کہ اپنا حلال رزق کماتے ہوئے اور کھاتے ہوئے دنیا سے جانا۔ تو آج ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے کہ ہم جو ہے وہ رزق کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کہاں سے جا رہا ہے، کہاں پر خرچ ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی، قیامت والے دن اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں رزق دیا اور اس کو کہاں آپ نے خرچ کیا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اتنا پیسہ دے دے، اتنی گاڑیاں دے دے، اتنے زمین دے دے، اتنے پلاٹ دے دے، لیکن یہ بھی کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے ہم نے اس کو خرچ کس پہ کرنا ہے؟ تو عزیز دوستو، آپ اس کے اوپر توجہ دیا کریں، اور جب بھی آپ کمائی کے لیے جائیں، کاروبار کے لیے اپنی دکان، اپنی ورکشاپ پر جائیں، اپنے کسی بھی دفتر میں جائیں، تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ آیا کہ جو ہم کما رہے ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے اولاد کے لیے حلال ہے، یا یہ ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے یا جنت کی خوراک بن رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ اس کے اوپر توجہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے جو حدیث پاک ہیں یا اس سے آگے واقعات ہیں اسی رزق کے متعلق انشاءاللہ کل آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔